میں 1991 میں پہلا الیکشن لڑا تھا، تو 32 سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، کبھی ایسا حالات نہیں دیکھے تھے۔ تو اس وقت یہ سلوک ہو رہا ہے کہ شاید 9 مئی میں سے بھی آگے سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ یہ کہنا کہ جناب سیاسی استحکام آئے گا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی، سیاسی استحکام آئے گا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے۔ آپ بتائیں اکانومی کے لیے پلان کیا ہے؟ استحکام آئے گا پلان کے ساتھ، تو اگر آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر آپ نے سیاسی استحکام لا کے تو امپلیمنٹ کیا کرنا ہے؟ مجھے آپ ان صفوں میں دیکھیں گے جہاں پر مہنگائی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی پختہ اقدامات ہو رہے ہوں۔ سامان پڑا ہوا ہے وہ بھی توڑتے ہیں، تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ چلیں ہمارے ساتھ، اگر کوئی گھر مل جائے نہیں تو اس کو چھوٹے بھائی کو یا ملازم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، 2-4 دن وہ غائب رہتے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ بس اپنا ووٹ جو ہے جدھر ہم نے کہنا ہے آپ نے ادھر دینا ہے۔ اور یہی حالت ہے جو ہمارے وہاں پر ابھی 45 چیئرمین یونین کونسل اور ناظمین نے لاہور ہائی کورٹ میں رٹ دائر کی کہ ہمیں دباؤ کے نیچے ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ ووٹ جو ہے اپنا ہمیں اپنی مرضی سے نہیں دینے دیے جا رہا۔ تو جب لاہور ہائی کورٹ نے یہ کیس سنا تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا کہ کسی بھی کرمنل کیس میں اگر یہ وانٹیڈ نہیں ہے تو آپ ان کو اریسٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کو ایک قسم کی آزادی مل گئی۔ تو ابھی 2 دن پہلے ایک ایسا وقوع ڈالا گیا کہ جس میں لکھا گیا ہے ایف آئی آر میں کہ جی نامعلوم افراد اور نامعلوم اماں پہ، یعنی آپ یہ دیکھیں، ہم نے ساری عمر یہ ایف آئی آریں بنتی دیکھی ہیں، یہ کبھی نہیں دیکھا کہ نامعلوم اماں پہ بھی اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، آپ کو یہ کیسے پتہ ہے کہ نامعلوم اماں ہوا ہے؟ مطلب کہ آپ کو پہلے ہی آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اور اس میں 109 بھی ڈالنا تھا، کیونکہ میں اس دن ایک شادی پہ گیا ہوا تھا اور ایم پی اے صاحب جو کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 54 پہ احسن اقبال صاحب کے خلاف، وہ بھی اس دن شادی پہ تھے لاہور، تو ان کو شاید پتہ نہیں تھا، تو وہاں پر ہم نے موقع پہ تو ڈال نہیں سکتے کیونکہ ہم شادی میں تھے لاہور۔ تو اب 109 کی ماں پہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کوئی تیاری شیاری ہو رہی ہے کہ ہمیں اس میں چونکہ یہ ساری جو حرکتیں ہیں یہ ان کی ہے جو شکست شدہ ہوتے ہیں۔ اس اب آ کے تو جتنے لوگوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں، جتنے لوگوں کو یہ اٹھا رہے ہیں، جتنے لوگوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، وہ الٹا جو ہے ناراضگی کا اظہار بنتا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک وہاں پر کارنر میٹنگ رکھی تھی شہر میں، ہماری کرسیاں آ کے اٹھا دی وہاں سے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جو ہے 3 پٹرول پمپ سیل کر دیے، ایک سکول بھی سیل کر دیا جہاں پر بچے پڑھتے ہیں، کیوں کہ وہ ہمارے سپورٹر ہیں۔ تو اس طرح کے عجیب غریب جو ہے نا گری ہوئی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن۔ تو ابھی ہم الیکشن کمیشن میں بھی جا رہے ہیں، یہ ضروری تھا کہ ہم گرفتاری سے تو بچیں، پہلے تو ہم ادھر آئے ہیں، ابھی ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے چیف منسٹر پنجاب صاحب نے، ان کے پاس بھی ہم جا رہے ہیں درخواست لے کے کہ یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈی پی او صاحب اور اس کے نیچے جو عملہ ہے یہ دن رات جو ہے لوگوں کو سونے نہیں دیتے۔ 18 اسکواڈیں جو ہے وہاں سے دوسرے تحصیلوں میں سے بلا لی ہیں وہاں پر کہ وہاں پر وہ استعمال ہوں، اور ساری رات جو ہے نا لوگوں کو سونے نہیں دیتے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ وہ جاتے ہیں، ادھر 10-15 لوگ بھی نہیں بیٹھتے، جتنے لوگ گاڑیوں میں ساتھ آتے ہیں انہیں کو بٹھا کے تو وہ تقریر کر دیتے ہیں، اور اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ شکست جو ہے وہ ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے، تو اس لیے وہ جو ہے نا اس قسم کے ہاتھ کندھوں کے اوپر ہے۔ تو دانیال عزیز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نون لیگ چھوڑنے کی وجہ سے یہ سارا آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی، میں تو اس میں مجھے نہیں معلوم کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تو ہم پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم کورٹ میں ہیں، ابھی الیکشن کمیشن میں جائیں گے، پنجاب میں جائیں گے، تو ظاہری بات ہے اس کی کسی طے تک تو بات پہنچے گی۔ لیکن یہ ہے کہ میں، جیسے کہ آپ کو شاید معلوم ہو، میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں، تو یہ شاید وجہ ہے۔ اگر اسی طرح کے معاملات ہیں تو اس الیکشن کو آپ فیئر الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو دیگر بھی کافی ایسے یہ معاملات تو رپورٹ مجھے ہوئے ہیں۔ باقیوں کو تو نہیں پتا جی، سر کھرکنے کا تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم الیکشن میں دن رات، آپ کو اتنا بڑا حلقہ ہے، 412 پولنگ اسٹیشن ہے میرے، تو ان کو سنبھالنا ہی جو ہے اتنا بڑا کام ہے، تو ہمیں تو ٹائم نہیں ہے، تو مجھے تو خبر نامہ بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ تو پتا ہے کہ میرے حلقے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ کبھی میں 1991 میں پہلا الیکشن لڑا تھا، تو 32 سال مجھے ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، کبھی ایسا حالات نہیں دیکھے تھے۔ دانیال صاحب، آپ کو ابھی آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تھے، بیل مل گئی ہے آپ کو؟ کیس آپ کا سن لیا گیا؟ جی مجھے بیل مل گئی ہے، بس اب چل کے جمع کروانے اور شیورٹی دینی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب پتہ نہیں آگے کیا پلان کیا ہوا ہے، بہرحال اس کیس میں تو بیل مل گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، نون لیگ میں آپ نے بڑا مشکل وقت میں نون لیگ کے ساتھ آپ کھڑے تھے، تو کیا وجہ تھی آپ کو پارٹی ٹکٹ اس بار کیوں نہیں دیا گیا؟ بس وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، احسن اقبال صاحب نے وہاں پر اپنے بیٹے کو کھڑا کرنا تھا میرے نیچے پی پی 54 میں، اور انہوں نے مفت میں بہانے بنائے کہ جی یہ ہم لوٹے نہیں آنے دیں گے اپنی جماعت میں، اس طرح کی باتیں۔
اب وہ جو ہے نا وہاں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم امن ترقی اور تعلیم دیں گے، اور مہنگائی کی تو بات وہ کرتے نہیں ہیں، وہ آپ کسانوں کو پتہ کیوں نہیں کرتے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. لیکن آپ نے اتنے عرصہ سیاست کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ وقت کبھی نہیں آیا، اور آپ ایک اچھا ٹائم آپ نے نون لیگ کے ساتھ سرو کیا، ابھی آپ آزاد کھڑے ہوئے ہیں تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ سارا نتیجہ آپ نے احسن اقبال صاحب ہوئے مہنگائی کی جو بات کی اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، یہ سارا انہی کے نتائج ہیں، کیونکہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. بس جی اپنا ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو اس وقت یہ سلوک ہو رہا ہے کہ شاید 9 مئی میں سے بھی آگے سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو بلائے عالم یہ اس کی کیا، اس کے پیچھے کیا مرخات ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو بھی افواہ ہو سکتا ہے. ابھی ہم ہائی کورٹ آئے ہیں، ابھی میں جیسے آپ کو بتایا الیکشن کمیشن جائیں گے، اور دیکھیں سب سے بڑی بات ہے یہ احسن اقبال صاحب کے پاس ابھی کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ عجیب باتیں کہتے ہیں کہ جی دانیال صاحب پیپل پارٹی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، یا وہ بات نہیں سرے چڑھی ان کی، تو پھر اب کہتے ہیں کہ جی دانیال صاحب نے پی ٹی آئی سے ٹکٹ لینے کی کوشش کری. یہ سراسر جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور میں نے ان کو ہر جانے کا نوٹس بھی، مجھے یہاں نہ پڑ گیا بیل لینے کے لیے، نہیں تو ابھی تک میں نے سر واپس جا کے میں نے سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ ان کو نوٹس سرو کرنا کہ مجھے ڈیفیم کیوں کر رہے ہیں، کہ میں پی ٹی آئی میں جانے، میں نے تو ساری عمر پی ٹی آئی کے خلاف اپنا کیمپیننگ کی ہے، سب کچھ کیا، عدالتوں میں گیا ہوں، کیا نہیں کیا. تو یہ اس طرح کہ اب ان کو خود اب کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس کہ انہوں نے کس قسم کی حرکت کی ہے. پارٹی کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، ضلع میں بھی پورا اوپر نیچے کر دی ہے ساری، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے ہیلے بہانے استعمال کر رہے ہیں. تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، اس کے اینڈ تک میں پہنچوں گا. الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ صحیح بات ہے جی، ہم تو الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان حالات میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ وہ تو اگر وہ الیکشن نہ ہونے ہوتے تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی یہ کام کرنے کی. نہیں، جس طرح کی یہ گرفتاریاں کیا کہتے ہیں کہ استحکام آ جائے گا جی سوری، ایسے حالات میں اگر الیکشن ہوں گے امیدواروں کو تنگ کیا یہ بڑی بات ہوتی ہے جی. دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں ایز این اکانومسٹ ٹرینڈ ہوں، میں نے 25 سال سے پاکستان کی اکانومی پڑھی ہے. یہ کہنا کہ جناب سیاسی استحکام آئے گا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی، سیاسی استحکام آئے گا تو اکانومی بہتر ہو جائے گی، یہ بات نہیں ہے. آپ بتائیں اکانومی کے لیے پلان کیا ہے؟ استحکام آئے گا پلان کے ساتھ. تو اگر آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر آپ نے سیاسی استحکام لا کے تو امپلیمنٹ کیا کرنا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. انفارچونیٹلی مجھے جہاں ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی منشور سامنے آئے ہیں ابھی تک، کچھ تو میرے خیال میں ابھی باقی ہیں، لیکن اگر آپ پی 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 کا مثلاً دیکھیں، یا اگر یہ پی ٹی آئی نے تو خیر دیا ہی نہیں، انہوں نے پچھلی دفعہ بھی صرف 100 دن کا دیا تھا. ان میں تو صرف مارات بانٹنے کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو پاکستان میں پلان ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا کوئی ذکر نہیں. تو اس کا مطلب آپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو کس پارٹی میں جانا پسند کریں گے؟ میں بہت دفعہ اس چیز کا جواب دیا ہے. مجھے آپ ان صفوں میں دیکھیں گے جہاں پر مہنگائی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو یا کوئی پختہ اقدامات ہو رہے ہوں. سر مہنگائی نون لیگ میں رہے ہیں بڑا ٹائم ہوا ہے، تو کیا نون لیگ نے بھی کسی طور پہ بھی وہ جو معاشی پلان تھا وہ نہیں دیا؟ ابھی تک تو منشور نہیں سامنے آیا، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. پچھلے اتوار کی بات کر رہے ہیں، اسپیشلی اسحاق ڈار کو بھی بلوایا گیا تھا باہر سے، تو آپ کے مطابق وہ بھی فیل ہوئے اس میں؟ پچھلے ادوار میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا اور ابھی اسٹینڈ بائی میں ہیں ہم. تو ان حالات میں پھر ابھی میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ منشور سامنے آئے گا تو پھر ہی بتا سکتے ہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ شاید وہ ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ ملتوی کر دیا منشور کا لانچ کرنا، کیونکہ ماہرین معیشت بلا کر ان کو سے معیشت کے بارے میں زیادہ مزید اس کو ڈھالنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے، جب سامنے آئے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں نواز شریف سے آپ کا رابطہ ہوا یا انہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں جی، میری میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن شہباز شریف کے ساتھ میری متعدد بار ملاقات. سر یہ آپ نظریاتی کارکن رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ آپ کے سامنے جی اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اب نون لیگ کو آپ کی سابقہ پارٹی کہہ سکتے ہیں یا آپ جیتنے کے بعد دوبارہ سے نون لیگ میں جا سکتے جی ہیں؟ میں نے آپ کو کہا کہ جدھر مہنگائی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوگی میں ان صفوں میں ہوں. تمام جماعتوں کے منشور میں تو یہی ہے کہ مہنگائی بھی کم کریں گے اور 300 جو بجلی کا یونٹ جو یوز کریں گے. یہ ریسنٹلی 10 نکاتی ایجنڈے میں مہنگائی کا نام ہی نہیں. یہ حمزہ شہباز اور مریم نے جو ریسنٹلی جلسے کیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو 300 یونٹس استعمال کریں گے صارفین، ان کو مفت بجلی دی جائے گی. مفت بجلی ایک ایسا بات پاسبل ہے؟ مفت بجلی ایک بات ہے، مہنگائی اور بات ہے. تھینک یو سر.